دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جنہ نے اپنے مال اللہ دے رستے کے اندر خرچ فرمائے، باللیل رات دے وقت، والنہار اور دن دے وقت، سرا وعلانیۃ خفیہ طور تے بھی اور اعلانیہ طور تے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان واسطے ہی اللہ دی بارگاہ وچوں بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ وہ کسی قسم دے خوف دے اندر مبتلا ہون گے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہون گے۔ یعنی سادہ الفاظ دے اندر جس نے بھی اپنا مال رات دے وقت یا دن دے وقت اعلانیہ طور تے یا پوشیدہ طور تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا، فرمایا اس بندے نو نہ دنیا تے کوئی پریشانی ہوئے گی نہ آخرت دے اندر کوئی پریشانی ہوئے گی، بلکہ دنیا تے بھی بے خوف و خطر اپنی زندگی گزارے گا، اور آخرت دے اندر بھی اس نو کسی قسم دا ملال، کسی قسم دا خوف، کسی قسم دی ٹینشن دے اندر وہ مبتلا نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام کے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، فرمایا بے شک اللہ جس نو چاہے ہدایت عطا فرما دے وے، اللہ جس نو چاہے گمراہ فرما دے وے۔ یعنی گمراہی اور ہدایت اے اللہ دی ذات دی طرفوں ہے، لیکن جدو بندہ اپنے رب دی بارگاہ کے اندر توفیق ہدایت طلب کرتا ہے کہ یا اللہ میں ہدایت دی طرف توفیق عطا فرما، سیدھے رستے دی طرف میں چلن دی توفیق عطا فرما، اس وقت اللہ تعالی یقیناً اپنے اس بندے تے خاص کرم کرتا ہے اور ہدایت دے نور دے نال اللہ تعالی اس کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کا وزیر دونوں سفر کر رہے سن، کافی سفر کرن تو بعد نماز دا ٹائم ہو گیا، بادشاہ بھی مسلمان سی، وزیر بھی مسلمان سی، لیکن جدو نماز دا ٹائم ہویا تو بادشاہ نو نماز دا کوئی خیال نہیں سی، لیکن وزیر نو نماز دا بڑا خیال سی۔ وزیر نے بادشاہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ بادشاہ سلامت، اگر میں اجازت مل جائے تو میں نماز ادا کرنا مسجد اندر، تو بادشاہ نے اس کو اجازت دیتی کہ میں مسجد باہر انتظار کرنا اور تو مسجد کے اندر اپنے رب دی عبادت کر لے، نماز ادا کر لے۔ وزیر یا خادم مسجد اندر آیا اور اس نے اندر آ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ جدو نماز ادا پیا کرتا ہے، اللہ دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کر رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماندے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ مسجد اندر نماز ادا پیا کرتا ہے، اپنے رب دی عبادت پیا کرتا ہے، کس ٹائم اونچی آواز نال پڑھ رہا ہے، کس ٹائم دل دے اندر پڑھ رہا ہے، ایسا
جہری اور سری دونوں انداز کے اندر پڑھ رہے ہیں. آخر کار بادشاہ باہر کھڑا ہو کے جب تھک گیا تے تھک کے باہر آواز مار کے اس نے بادشاہ نے اپنے اس نوکر نو وزیر نو کیا کہ جلدی باہر آ، کون ہے جڑا تین باہر نہیں آن دے رہا؟ تو وزیر نے کیا بادشاہ سلامت، جیڑا تین اندر نہیں آن دے رہا وہی میں باہر بھی نہیں آن دے رہا. یعنی مطلب کہ ہدایت اللہ دی طرف ہو، توفیق الہی اللہ دی طرف ہو. اللہ نے اس نوکر نو خادم نو تے توفیق عطا فرمائی مگر بادشاہ نو توفیق نہ ہوئی. باہر کھڑو کے انتظار تے کرتا رہا لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر نہ ہو سکیا. تو ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. فرمایا اللہ جس نو چاہے گمراہ کر دے، جس نو چاہے ہدایت دے دے، لیکن اس کی منشا یہ ہے یعنی رب خود یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندیاں نو ہدایت عطا فرمائے. لیکن کس نو؟ کہ جڑا ہدایت کی طرف آنا چاہے، جڑا توفیق الہی ہدایت دی طلب کرے اللہ دی بارگاہ وچوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے نو توفیق دے نال مالا مال فرماندا ہے. اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں ایک اور آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها او كما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. اللہ تعالی نے فرمایا الا تنصروه کہ اگر تساں میرے محبوب دی مدد نہ کیتی، میرے محبوب دی حمایت نہ کیتی، میرے محبوب دے نال کھڑے نہ ہوئے، فقد نصر اللہ تو یقیناً اللہ خود اپنے نبی دی مدد فرمائے گا. یعنی سادہ الفاظ دے اندر کہ اگر تساں دین محمد دی مدد نہ کیتی، دین اسلام دے نال مخلص ہو کے نہ چلے، اپنے آپ نو دین دی نوکری اور دین دی غلامی واسطے اگر تساں پیش نہ کیتا، فرمایا فقط نصرہ اللہ تو اللہ خود اپنے نبی دے دین دی مدد فرمائے گا، خود اللہ دین دی مدد کرے گا. دیکھیے دوستان گرامی قدر 14 صدیاں اسلام دی تاریخ یعنی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام امت محمدی دی تاریخ اور ویسے حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے اج تک جڑا دین چلتا آ رہا اور سچا دین ہے اس کا نام دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک تمام ادیان جو بہتر دین ہے، جو کامل دین ہے، اس کا نام دین اسلام ہے. باقی سارے دین اللہ نے دوستان گرامی قدر منسوخ فرما دیتے، ناسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. امت محمدی یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدنا صدیق اکبر تو لا کے آج تک اگر کدرے رستے دے اندر درمیان دے اندر یا دنیا دے کسی موقع تے لمحے تے اگر کسی نے دین نال غداری بھی کی تھی فقد نصرہ اللہ. اللہ فرماندا ہے اگر بڑے تو بڑا بادشاہ بھی دین نال غداری کرے گا اللہ خود اپنے نبی دے دین دی مدد فرمائے گا. واللہ یعصمک من الناس. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا محبوب تھوان پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن لین دی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ فرمایا تھوڑی حفاظت کرنے واسطے میں زمین تے کسی اور نو مقرر نہیں فرمایا بلکہ اللہ آپ اپنے نبی دی حفاظت فرما رہی ہے. اور حضور نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جڑا بندہ روزانہ صبح گھروں نکلن لگے ہاں آیت الکرسی دی تلاوت کرتا ہے یعنی مکمل آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، پورا دن اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتے اس دی حفاظت دے واسطے مقرر فرما دیتا ہے. سارا دن وہ فرشتیاں دی حفاظت دے اندر ہوتا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے وظیفہ جیڑا بھی بندہ پڑھتا ہے اگر اس نو کسی دے شر تو ڈرے، کسی نال دی دشمنی ہے، مخالفت ہے،
اگر اے وظیفہ روزانہ ہر نماز تو بعد 21 مرتبہ واللہ یعصمک من الناس پڑھ لوے، فرمایا بڑے تو بڑا شریر بندہ بھی اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں اللہ دی بارگاہ چرچ کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کرنا اور میری حفاظت تو ہی فرمائے، تو اللہ یقیناً اپنے بندے دی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی فرمائے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب میرا محبوب کافرہ دے ظلم، کافرہ دے تشدد، کافرہ دی طرفوں بنائیاں گئیاں مشکلات انہاں تو تنگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی اذن دے نال آقا نے مکہ چھوڑیا اور سرکار مدینے دی طرف ہجرت فرمان لگے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا جدو دو بندے غار دے اندر سن، دو تو مراد ایک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہے، اور دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا صفات ہے، یعنی سرکار آقا ابو بکر مصطفیٰ دا غلام، اور نبی ایک سرکار دا امتی۔ ثانی اثنین، فرمایا جدو تسی اس غار دے اندر دونوں موجود سو، دو تو مراد ابو بکر اور مصطفیٰ دونوں مراد موجود سو، اذ ہما فی الغار، غار دے اندر جدو تسی دونوں تشریف فرما سو، اور پھر مکے دے کافر تھوان تلاش کردیا جدو پہنچے غار دے دہانے تے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم دی بارگاہ دے عرض کی تھی، اے اللہ دے رسول کافرہ دے جوتیاں دی آواز آ رہی اور کافر اتے پہنچ چکے غار دے دہانے تے، میرے مصطفیٰ نو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ توبہ دے اندر ارشاد فرمایا اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ محبوب او وقت یاد کرو جدو اساں اپنی طرفوں تھوڑے تے کرم کیتا اور تمام دکھ درد مشکلات دور کر دیتیاں، غم ختم فرما دیتا، اس وقت محبوب نے اپنے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اذ یقولو، کہ جدو تسی فرماز رہسو لصاحبہ اپنے دوست ابو بکر صدیق نو لا تحزن ان اللہ معنا، اے میری یار غم نہ کر، بے شک اگر اور دنیا تے ساڈا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے اللہ خود ساڈی مدد فرمانا، ان اللہ معنا، ساڈا رب ساڈے نال موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیو اس حد تک حضرت ابو بکر صدیق نے جب سرکار دی زبان سے جملہ سنیا اس حد تک دل مضبوط ہو گیا کہ جس طرح رسول اللہ کا دل ثابت قدم سی اللہ نے اسی طرح ابو بکر صدیق کے دل میں ثابت قدمی عطا فرما دی۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ فرماتا ہے پس اساں اپنی طرفوں سکینت اتاری، سکون اتاریا، دوستان گرامی سلامتی اتاری علیہ انہاں دونوں تے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُمْ تَرَوْهَا، فرمایا اور پھر اساں انہاں دی مدد بھی فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیو یہ غار دا واقعہ اللہ دا قرآن بیان پہ کرتا ہے، جدو ہجرت دی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دونوں محبوب اللہ دے محبوب بندے، ایک ابو مصطفیٰ خدا دے محبوب، ابو بکر مصطفیٰ دے محبوب، یعنی محبوب دونوں محبوب جدو رال کے تشریف لے کے جا رہے سن، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنا انہاں تے کرم فرمایا، اتنی مہربانی فرمائی، ایسی سکینت اور سکون عطا فرمایا کہ دونوں دے دل ایسے مطمئن ہو گئے کہ رستے دے اندر سراقہ بن مالک ہاتھ اندر تلوار لہراندا ہویا یمنی گھوڑے تے بیٹھا ہے اور پیچھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دی نیت لے کے آیا، جویں قریب پہنچیا سیدنا صدیق اکبر تھوڑے پریشان ہوئے، محبوب نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، ہن بھی رب ساڈے نال موجود ہے، ساڈا رب ساڈے نال موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائی ہویا کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سراقہ نے تلوار نکالی، اللہ دے محبوب بھی جلال دے اندر آ گئے، فرمایا سراقہ اے زمین، زمین والا اشارہ کر کے فرمایا اے زمین سراقہ دے گھوڑے تو قدمہ چو پکڑ لے، بس زمین نے سراقہ دے گھوڑے پکڑیا
جی میں سراقہ زمین کی طرف لتھیا کہ اس نے فوراً ہاتھ جوڑے آکھیا انت کریم، اے اللہ دے رسول میں سنیا تسی بڑے کریم ہو، مہربان ہو، لجپال ہو، کرم کر دیو، میں آزادی عطا فرما دیو۔ محبوب نے اشارہ کیتا، فرمایا زمین نے چھوڑ دے، جی میں اشارہ کیتا زمین نے چھوڑ دیتا۔ او دا دماغ پھر خراب ہویا، نیت پھر خراب ہوئی۔ دوسری دفعہ پھر میرے مسلمان بھائیوں سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دوبارہ پھر وہ ذہن شر آیا اور تلوار نکالی، پھر اس نے نیت کی تھی کہ میں شہید کراں، چونکہ کافرہ نے اعلان بہت بڑا کر رکھیا سی کہ جڑا شہید کرے گا اس کو اتنے اونٹ دیاں گے، اتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات دیاں گے۔ مسلمان بھائیوں میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، پھر دوسری دفعہ جب اس نے نیت کی تھی اس وقت پھر آقا نے زمین کو اشارہ فرمایا، فرمایا زمین پکڑ لے، دوبارہ زمین نے پکڑیا۔ سراقہ نے پھر معافی مانگی، اللہ دے نبی نے پھر معاف فرما دیتا، دو دفعہ سرکار نے معاف کیتا۔ او دی نیت تیسری مرتبہ پھر خراب ہوئی، پھر تلوار نکالی، اللہ دے رسول نے پھر زمین کو اشارہ فرمایا۔ حضور ضیاء الامت نے لکھیا، دیگر اللہ دے ولیاں نے اپنے کتب دے نقل فرمایا، جدو تیسری مرتبہ پھر محبوب نے زمین کو حکم دیتا سراقہ دے کہن تے کہ زمین نے چھوڑ دے، اس وقت سرکار مدینہ نے فرمایا اے سراقہ تو تے بار بار میں قتل کرنا چاہنا ہے، اور میں وہ منظر اپنی اکھاں نال ویکھ رہا ہاں کہ جدوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میرے تو بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر جدو کیسر و کسرا دے کنگن او ملک فتح ہون کے آن گے اور انہاں دے سونے اور ہیرے اور جواہرات دے کنگن او عمر دی بارگاہ میں پیش کیتے جان گے، مسجد نبوی دے سیر دے اندر صحابہ دے سامنے عمر تیرے ہاتھاں دے اندر سونے دے کنگن عطا فرما دے گا۔ میں او منظر میں دن سونا عطا کرنا چاہنا، ہیرے جواہرات عطا کرنا چاہنا، ایسی چیز تیرے واسطے حلال کر رہے ہیں کہ جو دنیا واسطے حرام ہے۔ سونا پہننا ساڑھے واسطے کی یہ حرام ہے، صرف دوستان گرامی چاندی دی انگوٹھی وہ بھی غالباً 3.25 ماشے 3.25 ماشے جی کھانا مطلب آسانی نہ کھا لے، نہیں کھانا نہیں 3.25 ماشے۔ شاہ جی کوئی ہے تحقیق کے سوال؟ چلو نہیں تو پھر کر لاں 3.25 ماشے دی چاندی مرد اس دی انگوٹھی سے پا سکتا ہے، اس تو علاوہ کوئی کڑا، کوئی مندری، کوئی چھلا، کسی قسم دا پان دا گھڑی تو علاوہ اجازت نہیں، گھڑی تو علاوہ اجازت، کیونکہ بھی لوہے دی ہوتی نے سواس میں کہتے گھڑی پہن سکتا ہے چونکہ مجبوری ہے ٹائم رکھنے واسطے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سونا مرد واسطے حرام ہے، عورت واسطے حلال ہے، وہ جتنا مرضی استعمال کرنا چاہے کر سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو کیا، سراقہ میں تے تیرے ہاتھ کے اندر سونا پہنانا چاہنا، یعنی جڑی چیز مردہ واسطے حرام ہے میں تیرے واسطے حلال کر کے جا رہا ہاں اور تو سان قتل کرنا چاہنا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور دے اندر زہری حیات طیبہ دے اندر خلافت دے اندر جدو کیسر و کسرا فتح ہو کے سونے دے کنگن مسجد نبوی دے اندر پہنچے، اس دن حضرت عمر نے اپنے ہاتھاں دے نال او سونے دے کنگن اس حضرت سراقہ بن مالک دے ہاتھ پہنائے اور پہنا کے کیا اے امت مصطفیٰ سن لو، مرد واسطے سونا پہننا حرام ہے، پر جنہوں نبی پاک اجازت دے دین او دے واسطے اللہ بھی حلال فرما دیتا۔ عام مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عام مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے اگر وہ دے انصاف کر سکے۔ ایک قرآن کا فیصلہ ہے مسنا و ثلاثہ و رباع، جدو ایک تو دوجی آ جائیے تو بندے پہلے ہی ہسن لگ پہ رابی صاحب اگلی نہیں سنبھالی جاتی، تسی تو اور اجازت دے رہے ہو، لیکن ایک قرآن حدیث کی اجازت، اللہ دے رسول دے دین کی اجازت ہے کہ مرد اگر انصاف کر سکے، نام و نفقہ دا لحاظ رکھ سکے، انہاں دے قدر کر سکے، انصاف کر سکے، شریعت نے 4 شادیاں دی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عجل کریم نے فرمایا کہ علی عام مرد 4 شادیاں اس نے اجازت شریعت اندر وہ کر سکتا ہے، لیکن جب تک میری بیٹی فاطمہ زہرا
تیرے گھر دے اندر موجود ہے، تین دوجی شادی کرن دی بھی اجازت نہیں ہے، دوسری شادی دی بھی اجازت اس وقت تک نہیں جب تک فاطمہ زہرا سلامت ہے۔ ہاں جب وصال کر جائے پھر تک شادیاں کرن دی اجازت ہے۔ یہ اللہ دے رسول دا اختیار ہے جڑا رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ مسلمان بھائیوں میں بات تھوڑی مزید اگے بڑھانا چاہنا۔ ایک بندہ حضرت امام باقر علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا۔ علیہ السلام کہن تو جھکنا نہیں چاہیے، جدوں اسی آنے السلام علیکم